جی ناظرین، ویلکم بیک. امید کرتی ہوں کہ آپ کا ناشتہ چائے آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. میں بہت خوش ہوتی ہوں جب میں خواتین کو پروگریس کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی ویمن امپاورمنٹ کی ایڈوکیٹ ہوں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس ایسی زبردست خواتین موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں بلکہ بریکنگ دا بیریئر ایکچوئل ٹرو سینس میں کر کے دکھاتی ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آج زبردست ہماری گیسٹ Professor Dr. Yasra Naeem Pasha. She is the Dean of Faculty of Architecture, Planning and Civil Engineering at a leading university in Karachi. اس کے ساتھ ہی یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے PhD کیا ہے in Architecture from NED University جب سے وہ پروگرام شروع ہوئے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلی خاتون؟ ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے سیٹ پہ، ہمارے شو پہ پہلی بار ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسرا، تھینک یو سو مچ. آپ سے ویسے بھی مل کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے. آئی ایم ویری آئی تھنک آئی ایم اے بگ فین آف یو بیکاز آپ نے ماشاء اللہ ایک مثال قائم کی ہے. آرکیٹیکچر وہ دنیا ہے جہاں خواتین کا اتنا زیادہ ابھی ایٹ دا مومنٹ شمار نہیں ہے، مگر آپ نے ہمیں دکھایا ہے کہ خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، جس کی ہم سب کو کیوریوسٹی ہے، آئی ایم شیور ناظرین کو بھی ہوگی، کہ آپ آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں کیسے آئیں اور یہ بلڈنگز اور پلاننگز، ہاؤ ڈڈ یو گیٹ دیر؟ Thank you so much, Charlene. Well, actually, I'm not the first lady to be in architecture. لیکن جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا، یہ مجھے ضرور اپرچونٹی ملی کہ میں ایک اس کو PhD لیول تک لے کر جاؤں، اور پھر اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی میں نے اپنا کمپلیٹ کیا فرام UK. سو آرکیٹیکچر میں آنے کا بیسک تو آئی گاٹ دی اپرچونٹی ان سیورل ادر فیلڈز آلسو، ان سول انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ. But at the end of the day, it is your inspiration that is helpful. اور پھر یہ کہ ڈیزائن کو، کسی بھی چیز کے ڈیزائن کو زیادہ تھاٹ پرووکنگ طریقے سے آبزرو کرنا. یہ انسپائر آپ کو کس نے کیا؟ Well, my father is now retired. He was an aeronautical engineer. And my mother was an educationist. She is also retired. So ان دونوں سے ہمیشہ سے مجھے انسپریشن ملی. اور پھر یہ کہ فیملی میں بھی کچھ جو ہے کہ ہائر اسٹڈیز کا زیادہ رجحان ہے. Even and I got married during my studies, and my husband was even helpful, and he was the real role model to motivate me and to encourage me to proceed further, to study further. تو میں نے اپنا گریجویشن، دین ماسٹرز، اس کے بعد PhD اینڈ دین پوسٹ ڈاکٹریٹ، میں نے سب کچھ بعد میں ہی کمپلیٹ کیا. بہترین بہترین، زبردست. ڈاکٹر یاسرا، آئی ایم ایکچولی انجوائنگ دس کانورزیشن. ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ ہیں، میں چاہوں گی ان کی طرف بھی آئیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی، ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھرمار کرنے والے لوگ، زبردست کام کرنے والے لوگ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. ان سے میری ملاقات ایک سمٹ میں ہوئی تھی اور تب سے میں ان سے انسپائرڈ ہی ہوں. سو آئی ایم ویری ویری گریٹفل ٹو قاضی نعمان مجاہد. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہی از اے CEO آف ڈیجیٹیک انفرا اینڈ سائبر سیکیور 11. اینڈ آمنہ شارق صدیقی ان کے ساتھ موجود ہیں، CEO اینڈ فاؤنڈر آف وی آرگنائز اینڈ ہیڈ آف انٹرپرائز ایٹ ڈیجیٹیک انفرا. آپ کا جو ویمن امپاورمنٹ کا کور ہے اور آپ کا جو ٹیکنالوجی کا کور ہے، کیا زبردست کمبینیشن ہے یہ. آئی ایم اگین ویری انسپائرڈ ٹو میٹ یو گائز. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ویلکم ٹو دس شو. ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ مجھے آمنہ نے جب کانٹیکٹ کیا کہ وہ آپ لوگ ایک پروگرام کر رہے ہیں جہاں آپ لوگ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ٹیکنالوجی کی، آپ جابس بھی دے رہے ہیں کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ ینگ یوتھ کو ہمارے. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں، بیکاز دس آئی تھنک از اگین ہمارا ایک سیگمنٹ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو زبردست کام ہو رہا ہے اس کو ہم پروموٹ کریں، اور آپ لوگ وہ زبردست کام کر رہے ہیں. تو قاضی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، بتائیے ذرا. تھینک یو شارین فار انوائٹنگ می ٹوڈے. This is my 34th year in IT industry, and I have delivered first virtual hospital of the world, which is working here in Pakistan. Wow, so I keep working on innovative solutions. اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں پرابلمز ہیں، یہ تصویر کو دیکھنے کا ایک رخ ہے. I believe پاکستان میں اپارچونیٹیز ہیں. So if we can come up with an innovative solution of any problem, we can become successful entrepreneur. تو ہم still I believe I haven't delivered what Pakistan deserves from me. So اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ So I'm trying to facilitate, empower, assess the future of Pakistan, which is youth. So ہم اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ جو یہ اکیڈمی انڈسٹری کا گیپ، ایک میتھ ہم نے بنایا ہوا ہے.
کب تک اس کو ہم روتے گاتے رہیں گے, اس کا سولوشن کب لائیں گے. تو اس کے لیے میں نے جب ڈیپ اسٹڈی کیا کہ یہ پرابلم ہے کہاں, اس کی ریزن کیا ہے. اگر آج سے 34 سال پہلے میں جب آیا تھا پروفیشنل لائف میں تب بھی جابس نہیں تھیں, آج بھی نہیں ہے, لیکن بینگ امپلائر مجھ سے پوچھے تو میرے پاس 7 سے 10 اپارچونیٹیز ہیں, مجھے اس کے لیے پروفیشنلز نہیں مل رہے ہیں. تو یہ گیپ کہاں ہے, یہ برج کہاں ٹوٹا ہوا ہے. تو جب اس کو اسٹڈی کیا تو ہم نے کہا یہ اسکلز کی پرابلم ہے, تو ہمیں اسکلڈ بنانا ہے اپنے یوتھ کو. اس کے لیے ہم نے, میں تقریباً پچھلے 8 سال سے اس پروجیکٹ پہ کام کرا تھا, بٹ اس میں ہم 7-8 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر پاتے تھے. بٹ سنس نومبر 24 ہم نے کیا کہ ہم اس کو لارج اسکیل پر لے گئے. ہم اس وقت تقریباً ہم 70 بچوں کو ایٹ اے ٹائم ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہم 90% ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے سافٹ ویئر ہاؤس میں, پریکٹیکل ٹریننگ. بچوں کو ہم ان کو پروفیشنل پروجیکٹس پہ ٹریننگ دے رہے ہیں اور ان کو ہینڈز آن کروا رہے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ کین یو بلیو کہ ان کا پروسیسر آپ نے کتنا فاسٹ کر دیا اور ان کی ریم کتنی اپ گریڈ کر دیا آپ نے. جناب کوشش تو یہ ہے کہ جو ان کے اندر انرجی ہے, جو ان کے اندر کرنٹ ہے, اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں اور اسی کے لیے ان کو کیپیبل کرنے کی کوشش کریں, ان کو امپاور کرنے کی کوشش کریں. اچھا, اس کی ہارڈ ڈرائیو کتنی بڑی ہونی ضروری ہے یہ بھی دیکھیں آج کل کی جو جینزی, ہماری جو جینزی ہے, ہماری جو آنے والی جنریشن یوتھ ہے, اس کی ہارڈ ڈرائیو ٹی بیز کو تو چھوڑ دیں, اس سے زیادہ ہے. اور ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں, ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس جو ہمارے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. ہمارے پاس تو گوگل بھی نہیں تھا جب ہم اپنی آمنہ کی طرف آتے ہیں. ہاں آمنہ, مجھے یہ بتائیے کہ ویمن امپاورمنٹ کا میں آپ کا پورا پروفائل دیکھ رہی تھی آنے سے پہلے. آپ فاؤنڈر بھی ہیں, آپ اس کو چلاتی بھی ہیں, آپ FPCCI میں بھی ہیں. So there are a lot of, آپ فیشن ڈیزائننگ بھی کرتی ہیں by the way, ماشاء اللہ, and you've done so many things at one time. تو ہماری خواتین کے لیے تو آپ ایک بہت بڑی مثال ہیں. تھوڑا بتائیے how and what are you doing and what has inspired you کہ فیشن ڈیزائننگ پھر ٹیکنالوجی, what a beautiful combination. First of all, thank you for inviting me. Actually جو میرا فیشن ڈیزائننگ والا کور ہے وہ تو میں 15 ایئر سے کر رہی ہوں الحمدللہ, اور اس کا کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے. اس سے پہلے میں جیسے ایک ہاؤس وائف تھی اور بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اب مسز شارق کے اس سے نکلی ہے اور ذرا آمنہ کو سامنے لے آئیے, یہ ان کی ورڈنگس ہیں. تو پھر میں فیشن ڈیزائننگ میں آئی تھی. میں جو یہاں سے ایکسپورٹ کرتی ہوں B2B, اور جو ہے کسٹمائز پہ کام کرتی ہوں. اچھا, مین وائل جو ہے ان سے ملاقات ہوئی, ہم ایک فورم پہ ساتھ ہوتے تھے, تو انہوں نے مجھے پھر آفر کی کہ آپ یہ تو کر ہی رہی ہیں, اب ذرا آپ ایک سیکنڈ چانس پہ آئیے, اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. پیچھے ریویژن تھا کہ وائی فیمیلز آر فوکسنگ اونلی 4 ڈومینز, ہوم میڈ فوڈ, بوتیک, فیشن ڈیزائننگ, کلودنگ. تو وائی ناٹ اے سافٹ ویئر ہاؤس اور سائبر سیکیورٹی ایجنسی بینگ اونڈ بائی فیمیل. تو ہم نے سوچا کہ شاید وہ کمبینیشن ہوگی کہ ہم دونوں مل کے اگر اس کے اوپر ہم کام کریں گے. ہم ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں, یہ ویمن امپاورمنٹ کی طرف کام کر رہی ہیں, تو ہم مل کے کوشش کریں کہ ہم فیمیلز کو اس ڈومین میں لے کے بالکل ٹیکنالوجی جو ہے وہ مزید آگے چلا جائے. بہت زبردست کمبینیشن. اور دیکھیں ناظرین کو بھی ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گی میں یہاں پہ کہ دونوں میں ایک خاصیت ہے دونوں فیمیلز کے اندر کہ ان کے ہسبینڈز نے ان کو سپورٹ کیا ٹو اسٹڈی فردر. آپ کے ہسبینڈ ہم کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اسی طرح کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل, دیٹس ویری ٹرو. آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر یاسرا. یہ بتائیے کہ آپ بتا رہی تھیں ہمیں آف کیمرہ بھی ابھی میک اپ روم میں کہ ایکسٹینسو ریسرچ بھی کی ہوئی ہے آپ نے, اور آپ کریکولم ڈیزائن کرتی ہیں. تھوڑا بتائیے ناظرین کو کہ کیا ٹرینڈس چل رہے ہیں آرکیٹیکچر میں, کیا ایریا, کیا پلاننگ چل رہی ہے تھوڑا سا. So when it comes to curriculum design, it is a national project and it is dealt at a national level. So ہر ایک ڈسپلن کے لیے نیشنل کریکولم ریویژن کمیٹی ہوتی ہے. اس میں obviously I have been participating since 2008. نیو ٹرینڈس میں یہ ہے کہ آرکیٹیکچر کے فیلڈ میں it is no more developing in silos. It has to outreach and it has to come with a vibrant and innovative ideas. Right. So what is the current trend? I think it is more of interdisciplinary value of architecture, and Right. it is more towards the amalgamation of different disciplines into each other. Right. So ultimately ہوگا یہ آنے والے سالوں میں کہ آرکیٹیکچر کا فیلڈ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری یا صرف اس ٹائپ کی ریسرچ تک نہیں رہے گا جو آرکیٹیکچر کے اندر ہی ریوالو کرتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, جو محنت آپ نے کی ہے وہ ابھی بچوں میں دیکھ رہی ہیں آپ کے, وہ بھی اس طرح سے محنت کرتے ہیں یا اس طرح سے وہ اس کو آگے نکال پائیں گے جس طرح آپ نے کیا, یا اس سے زیادہ اسپارک دکھ رہی ہیں؟ میرے بچے تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں جو میرے پرسنل بچے ہیں, بٹ میرے پرسنل بچے کمنگ ٹو اسٹوڈنٹس, یس, کمنگ ٹو اسٹوڈنٹس,
I think it is a time of interactive learning. It is. Interactive learning means that you are not only giving and delivering your content to the students, you are also attaining something from their side. Absolutely. So that is the new thing which I always enjoy. Yeah. And I always believe that nobody is perfect. Bilkul, So bilkul. whenever there is a chance to gain from the students, we There's always do always that, room for and it is resulting in something new. So wo jo innovative side of architecture hai, that has to evolve continuously, that is coming from students most of the time. Absolutely, absolutely. Because they are more into the new ideas, and they are more experimenting the new ideas. So I think it is a two-way process. It is interactive learning. Wonderful, ठीक है, इधर निज़ाम साहब की, काजी नौमान साहब के तरफ भी चलते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या वजह है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको आईटी इंडस्ट्री की जानिब आना चाहिए, क्यों? देखिए, विदाउट एनी डाउट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें पूरी दुनिया ने जिसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया वो सिस्टम से निकाल दिया गया। सही है। तो अब जब आगे फ्यूचर में हम देखते हैं तो आई बिलीव कि जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है कि अब घंटों के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो अब हमें टेक्नोलॉजी में डर भी है ना, एआई रोबोट ले आए हमारी जगह बैठ जाएंगे वो आकर। सर आप उससे डरें या आप उससे ना डरें, ये सिस्टम आना है और टेक्नोलॉजी विल टेक प्लेस, ये सब चीज़ें होंगी जो कि आपको नज़र आ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इट विल टेक सम इयर्स, बट ये शायद मंथ्स में कवर अप होती चली जा रही चीज़ें, और जितनी तेज़ी से बढ़ रही है वो स्पीड शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हमें आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर टेक्नोलॉजी हमें ये मौका दे रही है कि हम आज इस काबिल हैं कि हम शायद 16 साल पढ़े बगैर भी हम स्किल्ड हो सकते हैं, तो आज हमारे यूथ को चाहिए कि वो अपना टाइम, अपना वक्त जो है उसमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, इन्वेस्ट करें, वो कोयटा होटल पे टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर टाइम स्पेंड करें। हमने एक छोटा सा मैसेज आप भी प्लीज़। हाँ प्लीज़। यूथ के हवाले से मैं थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट और वो भी बता दूं, ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स सर्टिफाइड प्रोफेशनल मैं देख रही थी, वो भी आप लोग की खासियत है जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा इस वक्त चल रही है आईटी ट्रेनिंग, ये उन बच्चों के लिए बड़ी आप कहना चाहिए कि बेनिफिशियल है जो कुछ करना चाहते हैं। अगर वो एजुकेशन में इतने कहना चाहिए कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं या नहीं जा सकते इतने आगे, तो वो ये ट्रेनिंग लेके एक सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं कि वो एक अच्छी अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों की तरफ आइए, आईटी को अडॉप्ट कीजिए, स्किलफुल बनिए, चाहे आप किसी डोमेन में भी जाकर बनें। और एआई जो है ये हमारा मिथ है कि हम समझते हैं कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा, जबकि एआई का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो एक्चुअली वो हमारे वॉइस को, हमारे काम को एम्पलीफाई कर देगा। आई मस्ट ऐड शार्लिन के हम जो डर रहे हैं कि AI will replace humans. AI won't replace humans. Humans with AI will replace humans without AI. Absolutely. भाई क्या बात की उन्होंने, बड़ी पावरफुल बात की। एंड आई थिंक इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि हम थैंक यू करें हमारे गेस्ट का। थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ लाए, सुबह आपको हमने थैंक यू, आप सुबह आए और आपने हमसे शेयर किया और आपने बहुत वुमेन एम्पावरमेंट और कोयटा होटल पर नहीं बैठना, चाय पीते हुए अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है आप लोगों ने। हमारे साथ रहिए, छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे, तो स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड।